اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سیرت پوڈ کاسٹ کا سلسلہ جاری ہے، اور آج کی ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا سفر شام۔ جی سر۔ حسن کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر سر۔ ٹھیک ہے، آپ سے آج کافی دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ جی سر۔ یہ جو سعادت ہمیں ملی ہوئی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی ڈسکشن کی، اس میں ہم پچھلے مہینے ایک میں سرکار کی ولادت، آپ کا بچپن، والدہ کے ساتھ یثرب جانا، پھر 2 سال دادا جان کے ساتھ گزارنا، اور پھر اپنے چچا جناب ابی طالب کے ساتھ رہنا، پھر چچا کے ساتھ 12 سال کی عمر میں شام کے تجارتی سفر پہ جانا، اور پھر جب آپ وہاں سے واپس آئے تو اگلے 8 سال میں کوئی بڑا واقعہ ہمیں نہیں ملتا، اور جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال ہوتی ہے تو ہمیں حرب فجار، اور حرب فجار ختم ہونے پہ حلف الفضول کا وہ معاہدہ جس نے امن کی گارنٹی کی، جس نے امن اسٹیبلش کیا مکہ کی وادی میں اور وہاں پہ آنے والے لوگوں کے لیے، یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اب تک۔ اب 20 سال سے 25 سال کے دوران، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی بات ہم کر رہے ہیں، جب سرکار کی عمر 20 سال تھی اس سے لے کے 25 سال کی عمر تک کوئی خاص واقعہ اگین ہمیں کوئی نمایاں ڈیٹیل نہیں ملتی کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو یا کوئی ایسی قابل قدر بات ہو۔ جب سرکار کی عمر 25 سال ہو گئی تو پچھلے 5 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کر رہے ہیں، مختلف ملکوں اور شہروں میں جاتے ہیں، کبھی خود سامان لے کے جاتے ہیں اور لوگوں کا سامان بھی اس میں ہوتا ہے، اور کبھی اپنا سامان کسی کے ہاتھ بھیجتے ہیں۔ تو یہ زندگی اسی طرح چل رہی ہے۔ اب 25 سال کی عمر ہو گئی، ایک بات یاد رکھنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قیس بن صائب مخزومی کے ساتھ تجارت کرنا چھوڑی، سب سے زیادہ تجارت رسول اللہ نے 2 لوگوں کی پارٹنرشپ میں کی، ایک قیس بن صائب مخزومی اور دوسرے عبداللہ بن ابی الحمصہ۔ ان دونوں کا ذکر ہم پچھلے کچھ سیشنز میں بار بار کر چکے ہیں۔ تو قیس بن صائب مخزومی ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے جو بڑا کچھ ریویل کرتی ہے۔ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آپ اس سے تجارت کرنا چھوڑتے ہیں، ختم کرتے ہیں، تو کہتا ہے کہ محمد، مجھے تم جیسا شراکت دار نہیں ملے گا، جتنا اعتبار میں نے تم پہ کیا، تم نے ہمیشہ اپنے عمل سے، اپنے کاروبار اور حساب کتاب سے ہمیشہ میری توقع سے بڑھ کر ڈلیور کیا، تو میں محسوس کرتا ہوں کہ اب مجھے اتنا اچھا پارٹنر نہیں ملے گا جیسا تم ہو۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ باتیں ہو رہی ہیں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا، ابھی لوگوں کو، مکہ کے لوگوں کو، عام لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ 40 سال کی عمر معجزے کے طور پہ، کریڈیبلٹی کے طور پہ، ایک بڑی اچیومنٹ کے طور پہ پیش کرنا چاہتا ہے اس معاشرے کو کہ یہ دیکھو میرا محبوب 40 سال تمہارے درمیان زندہ رہا، ہر قسم کے دور سے گزرا، دیکھو کتنی بڑی پرسنالٹی ہے، کتنا بڑا کردار ہے، کتنا بڑا انسان ہے۔ تو یہ پلان اور ڈیزائن تو اللہ کے ہیں نا، جو اللہ کریم جانتا ہے، عام لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ اگلے 20 سال میں، 15 سال میں کیا ہونا ہے۔ وہ تو آن دا فیس آف اٹ، آن دا میرٹ آف اٹ رسول اللہ کو مل رہے ہیں۔ اگر رسول اللہ کا اخلاق اچھا ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں بہت اچھا ہے، اگر رسول اللہ کا اخلاق اچھا نہ ہوتا تو یہ سٹیٹمنٹس نہ آتی۔ تو یہ سٹیٹمنٹس اس وقت کی ہیں جب رسول اللہ نے اعلان نبوت نہیں کیا، وچ مینز یہ عقیدت نہیں ہے۔ اگر یہ سٹیٹمنٹس آتی اعلان نبوت کے بعد تو خیال کیا جا سکتا تھا کہ یہ سٹیٹمنٹس اس لیے آ رہی ہیں کہ اب اللہ کے نبی ہیں تو لوگ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ گرمیاں آ گئی، ان گرمیوں میں یہ 596 عیسوی کی گرمیاں، گرمیوں میں ہمیشہ سے
مکہ سے ایک بڑا تجارتی قافلہ شام جایا کرتا ہے، اور یہ مکہ کی اکانومی کا یا مکہ کی بزنس کا کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے. یہ سب سے بڑا کارواں ہے. لوگ اس کے لیے پورا سال سیونگ کر رہے ہوتے ہیں، کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں مال تجارت کہ ہم نے بھیجنا ہے. اور اس بڑے قافلے میں ایک خاتون اپنا سامان بھیجتی ہیں جن کا نام ہے خدیجہ بنت خویلد. خدیجہ بنت خویلد بنی اسد سے تعلق ہے، اور ان کے والد خویلد بن اسد. خویلد بن اسد بہت بڑے تاجر تھے. مکہ کے شاید سب سے بڑے بزنس مین خویلد بن اسد تھے، سیدہ خدیجہ کے والد. ان کی ڈیتھ ہوتی ہے حرب فجار سے پہلے. 5 سال تو یہ حرب فجار چلی. پھر فجار البرات جو ہم نے ڈسکس کی، جو برات بن کیس نے اروا رحال کو قتل کیا اور جو جنگیں چلتی رہیں 4 مختلف سال ہوئی. 5ویں سال جنگ ہونے لگی تو عتبہ بن ربیعہ نے اسے امن کی صورت میں ختم کروا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری 2 میں حصہ لیا. ایک میں رسول اللہ اپنے چچاؤں کو تیر پڑ رہے تھے، اور دوسرے میں چونکہ جنگ ہی نہیں ہوئی. تو یہ 6 سال پہلے ڈیتھ ہو چکی ہے خویلد بن اسد جناب خدیجہ کے والد کی. تو اب ان کے بزنس کو سیدہ خدیجہ دیکھتی ہیں. سو یہ خاتون تاجرہ اپنی جگہ بڑا مقام رکھتی ہیں مکہ میں، اور ان کا کریکٹر اور ان کی عادات ہے کہ ان کو طیبہ، پاک صاف، نیک، طاہرہ، گڈ کریکٹر کہا جاتا ہے. یعنی جو ہم ایک معاشرہ سوچتے دیکھتے ہیں عرب کا جس میں خرابیاں بھی تھیں اچھائیاں بھی تھیں، اس میں سٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں سیدہ خدیجہ. اور وومن امپاورمنٹ میں بار بار کہتا ہوں وہ بھی نظر آتی ہے. اور اس وقت خواتین کے لیے بزنس کرنا یا ایکٹیویٹیز کرنا بزنس کی کتنا آسان، کارڈیل اینڈ ایکسیپٹڈ تھا، وہ بھی اسٹیبلش ہوتا ہے. ٹھیک. تو سیدہ خدیجہ کا کمال یہ ہے، بزنس ایکومین بہت اچھا ہے سیدہ کا. اور آپ خود نہیں جاتی شام، آپ کسی نہ کسی کو مینیجر کے طور پہ، پارٹنر کے طور پہ اپنا سامان دے کر بھیجتی ہیں. اور کتنا سامان دیتی ہیں؟ سارے مکہ کے لوگوں کا سامان جمع کر کے جو والیوم یا ویلیو بنتی ہے، اس والیوم یا ویلیو سے زیادہ اکیلے سیدہ خدیجہ کے سامان کی ویلیو یا والیوم ہوا کرتا تھا. یعنی پورا مکہ کے تاجر اور تجارت ایک طرف، اور سیدہ خدیجہ بنت خویلد کی تجارت یا مال تجارت ایک طرف. اچھا اب یہ دیکھیں، جب اتنا بڑا سٹیک ہے، جب اتنا بڑا والیوم ہے، تو پھر آپ کو کتنے سمارٹ لوگوں کی ضرورت ہے کہ جن کو آپ اپنا سامان حوالے کر رہے ہیں، مال تجارت حوالے کر رہے ہیں، جنہوں نے گراؤنڈ ریالٹی دیکھ کے ڈیسیژن لینے ہیں. کس پرائس پہ کون سی چیز خریدنی ہے، کس پرائس پہ کون سی چیز بیچنی ہے. یہ تو آن دا اسپاٹ ڈیسیژن ہونے ہیں نا. اب یہی زمانہ نہیں ہے کہ آپ نے موبائل پہ کال کی اور پوچھ لیا، آپ نے تصویر کھینچی واٹس ایپ پہ بھیج دی کہ یہ پروڈکٹ ہے، اب آپ بتائیں میں خریدوں یا نہیں خریدوں. یہ تو وہ زمانہ ہے جب آپ طے کر کے گھر سے لوگوں کو بھیجتے ہیں، 2 مہینے کا سفر کر کے وہ پہنچتے ہیں. ان 2 مہینوں میں آپ کی پروڈکٹ، مال تجارت، چیزوں کا کیا حال ہوا آپ کو نہیں پتا. دوسرے اینڈ پہ کتنے اور تاجر وہ سامان وہاں پہ لے آئے تھے. لائک اگزامپل دیتا ہوں میں، فرض کریں کھالوں کی بڑی ڈیمانڈ ہے شام کی منڈی میں. مکہ سے کھالیں جاتی ہیں اور شام میں بیچی جاتی ہیں. اب آپ آئسولیشن میں یہاں سے کھالیں لے کر شام جا رہے ہیں. اگر حبشہ والوں نے پلان کر کے جانوروں کی کھالیں، جانور ذبح کیے اور جانوروں کی کھالیں ٹریڈ کے طور پہ شام بھیجی ہیں، تو پہنچنے سے پہلے آپ کو نہیں پتا، آپ کے پاس کوئی وہاں سے ڈیمانڈ نہیں آئی ہوئی فیکس کی صورت میں، ای میل کی صورت میں، واٹس ایپ کی صورت میں کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے. سو بڑا ہی اسمارٹ چاہیے وہ شخص جس نے اس سارے چیزوں کا ڈیسیژن لینا. یہ ایک بات ہوگی. دوسری بات کیا ہے کہ جب والیوم بڑا ہوگا تو اس کی سروس فی بھی بڑی ہوگی، اس میں سے شیئر ملنا ہے تو وہ بھی بڑا ہوگا، مینجمنٹ فی ملنی ہے تو وہ بھی بڑی ہوگی. سو دوسری طرف کیا ہے، ایک طرف تو سیدہ کا مال والیوم میں زیادہ ہے، دوسری طرف جو لے کے جانے والے تاجر ہیں ان کی کیا خواہش ہے
کہ یہ اسائنمنٹ مجھے مل جائے, میں یہ سامان لے کر جاؤں. ایک تو یہ آپ یوں سمجھیے کہ اگر کسی جگہ چیمپئن شپ ہو رہی ہو, مقابلہ ہو رہا ہو, تو جو جیتے گا اسے سب سے زیادہ معزز اور ماہر سمجھا جائے گا. ظاہر ہے سب سے ماہر ہوگا اس اپنے فن میں, اس گیم میں یا اس چیمپئن شپ میں, تو وہی جیتے گا نا. تو سیدہ خدیجہ جس کو یہ مال تجارت دیں گے وہ بائی ڈیفالٹ یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بہت سمارٹ بزنس مین ہے, یہ بڑا سمجھدار بزنس مین ہے. یعنی کسی کی سکل یا کسی کی بزنس کی خوبی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ مکہ کا سب سے بڑا قافلہ, مکے کی سب سے بڑی تجارت میرے ذمہ لگائی گئی ہے جی. تو یہ وہ دن ہے, یہ موسم ہے جب لوگ سیدہ خدیجہ کو اپروچ کرتے ہیں کہ میری بڑی ایکسپرٹیز ہے, میں فلانے سردار کا مال لے کے اس ملک میں گیا ہوں اور یہ پروفٹ آیا ہے, آپ چاہیں تو اس سردار سے کنفرم کر سکتے ہیں, مجھے خیر کیا جائے, مطلع کیا جاتا ہے, یا میں آم دا رائٹ پرسن فار دس جاب. یہ ایک ایفرٹ ہے. دوسری طرف سیدہ خدیجہ بھی ایویلویٹ کر رہی ہیں, میں نے بھیجنا ہے تو کس کے ہاتھ بھیجوں. اچھا یہ صرف ایک اور چیز یہاں پہ سوچنے سیکھنے سمجھنے کی ہے کہ صرف مالی فائدہ نقصان نہیں اسٹیک پہ. اگر میں سب سے بڑا بزنس مین ہوں تو لوگ مجھے ایسپائر کرتے, مجھے فالو کرتے. مینجمنٹ میں, اصول مارکیٹنگ میں پڑھایا جاتا ہے کہ فیو کمپنیز ڈیسائیڈ ٹو اسٹے نمبر 2, فیو برانڈز اور کمپنیز ڈیسائیڈ ٹو اسٹے نمبر 2. اچھا میں نے جب پہلی دفعہ یہ سنی بات تو مجھے بڑی عجیب لگی, میں نے آرگومنٹ کیا تو الٹیمیٹ کنکلوڈ یہ ہوا کہ ان لوگوں کو نمبر 2 رہنے میں آسانی یہ ہوتی ہے کہ نمبر 1 جو کر رہا ہے اسے فالو کرتے رہو. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام نمبر 1 کو کرنے دو, نئے ایریا نئے انیشیٹو کا رسک نمبر 1 کو لینے دو. جب پروو ہو جائے گا کہ یہ انیشیٹو اچھا ہے تو اس کو فالو کر لو. تو یہ صرف مالی نقصان نہیں ہونا. اگر کسی سمجھدار بزنس مین یا سیلز پرسن کو آپ نے اپنی پروڈکٹس نہیں دے دی تو ایک نقصان تو یہ ہوا نا کہ پیسے اچھے نہیں بنے. آپ کا خیال تھا کہ 20% منافع آ جائے گا, 50% منافع آ جائے گا, 100% منافع آ جائے گا, منافع 10% آیا. کہاں 100% کہاں 10%. تو یہ تو مالی نقصان ہے نا, غلط فیصلوں سے, ٹھیک پوزیشن نہ کرنے سے, ٹھیک آرگومنٹ اینڈ ٹھیک ڈیسیژن نہ لینے سے نقصان ہوا. دوسرا کیا ہے, اس تاجر یا اس بزنس پرسن کا کی ویلیو کم ہو جائے گی. اس کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کس کے ہاتھ سامان بھیجنا ہے, یہ تو اپنا نقصان کر لیتا ہے. ریپیوٹ اور گڈ ول کا بھی, ریپیوٹ اینڈ گڈ ول, دیٹ از دا پوائنٹ. سو مالی نقصان ایک جگہ یا فائدہ, اور اسی طرح ریپیوٹ کا فائدہ نقصان ایک اور چیز. سو ایک نہیں ہے, 2 نقصان ہیں. آئندہ آپ کے ساتھ لوگ کاروبار نہیں کرنا چاہیں گے, آئندہ آپ کو لوگ فالو نہیں کریں گے, آئندہ لوگ آپ کو اسپائر نہیں کریں گے. تو پیسوں کے علاوہ عزت بھی اسٹیک پہ ہے. سو سیدہ خدیجہ بنت خویلد بھی لوگوں کو ایویلویٹ کر رہی ہیں کہ میں نے سامان کس کے بعد بھیجنا ہے, اور جو لے کے جا رہے ہیں وہ بھی پیچ کر رہے ہیں کہ وی آر دا رائٹ پیپل. ٹھیک ہے, اور انہوں نے دیکھنا ہے میں نے پچھلے سال کس کے ساتھ بھیجا تھا, اسے پچھلے سال کس ساتھ بھیجا تھا. اچھا اب یہ ایک ایڈوانٹیج اسے ہے جو پہلے سامان تجارت لے کے جا چکا ہے, اس کے لیے ایڈوانٹیج بھی ہے, ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے. اگر اس نے اچھا کام کیا تھا تو ایڈوانٹیج ہے کہ بھائی سیدہ کو مجھ پہ اعتبار تو ہے نا, سیدہ کو یہ پریشانی نہیں ہے کہ میں اس کے ہاتھ سامان بھیجوں گی تو کیا ہوگا. اٹ از پروون کہ میں اتنے % یا اتنا اچھا کاروبار کر کے آیا تھا. ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے, اگر وہ اچھا ڈلیور نہیں کر کے آئے تھے تو اس کے لیے مسئلہ ہے. سو یہ وہ موسم, یہ وہ دن چل رہے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود ہیں. مکہ کا سب سے بڑا تجارتی قافلہ شام جانے کی تیاری کر رہا ہے. گرمیوں کے دن ہیں, گرمیوں میں قافلہ جانا ہے اور سب نے اپنا سامان بھیجنا ہے. جناب ابی طالب رسول اللہ کو کہتے ہیں کہ بیٹا آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں, پچھلے دنوں جو قحط پڑا اس نے مالی حالات بڑی مشکل کر دیے. میرے پاس تو اتنا سامان نہیں ہے, اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ میں تمہیں انویسٹمنٹ دے سکوں اور تم انڈیپینڈنٹ بزنس کر لو, انڈیپینڈنٹ تجارت لے کے چلے جاؤ. میرا خیال ہے کہ خدیجہ کے پاس تمہیں جانا چاہیے کہ وہ اس سال اپنا مال تجارت تمہارے ہاتھ بھیجے. میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم شام جاؤ اور یہودی تمہیں نقصان پہنچائیں, لیکن مجھے کوئی صورت نظر نہیں آ رہی کاروبار کی, ارننگ کی اس کے سوا.
سو میری سجیشن ہے، میری خواہش ہے کہ تم خدیجہ سے جا کے ملو اور اسے اپنی سروسز آفر کرو. صحیح. سو آج کے لیے ہم یہی. بالکل. ڈسکشن بڑے دلچسپ مراحل میں داخل ہو رہی ہے، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو آپ کمنٹس میں بھی شیئر کر سکتے ہیں، اور نمبر بھی اسکرین پر آ رہا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ سے بات کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.